لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نمبر 7، حج سے واپسی پر رشتہ داروں کے لیے جوڑے اور تحفے تحائف لانا۔ حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی ادائیگی پر اگر کوئی شخص بطور شکریہ کے اپنے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کے لیے جوڑے تحفے تحائف لاوے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپسی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تہادوا تحابو، کہ آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ السنن۔ لیکن آج کل اپنے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کو جوڑے اور تحفے تحائف دینا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور نہ دینے پر حاجی صاحب کو ایک لمبے عرصے تک طعنے سنائے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حاجی صاحب کا اپنے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کو جوڑے و تحفے تحائف دینا ایک رسم کے طور پر ہے جس کا ترک لازم ہے، اور اس وقت حاجی صاحب کے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کو تحفے تحائف لینا بھی درست نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا درست نہیں ہے، مشکات۔ ہاں البتہ حاجی صاحب رسم و رواج کا پابند ہوئے بغیر محض محبت کی خاطر اپنے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کو حج سے واپسی پر جوڑے تحفے تحائف دیوے تو اس کا دینا بھی درست ہے، اور اس کے اعزاء و اقارب اور دوست و احباب کے لیے اس کا لینا بھی درست ہے۔ حلال مال سے حج اور عمرہ کرنا۔ حج یا عمرہ کے لیے حلال اور پاکیزہ مال فراہم کرنا لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کی عبادت قبول کرتا ہے۔ حرام اور مشتبہ مال سے حج یا عمرہ کرنا جائز نہیں، اس سے حج یا عمرہ قبول نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاجی حلال مال سے حج کے لیے روانہ ہو کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آسمانوں سے آواز آتی ہے، لبیک و سعدیک، تیرا مال حلال، تیرا توشہ حلال، تیری سواری حلال، اور تیرا حج مقبول و مبرور ہے جس میں کوئی گناہ اور برائی نہیں ہے۔ اور جب مال حرام سے حج کے لیے روانہ ہو کر لبیک کہتا ہے تو آسمانوں سے ایک ندا آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا توشہ حرام، تیرا نفقہ حرام، اور سفر خرچ حرام، اور تیرا حج گناہ اور معصیت ہے، اس لیے تیرا حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خاص طور پر حج میں حرام اور مشتبہ رقم لگانے سے احتراز ضروری ہے۔ سفر حج میں لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور سخت گفتگو کرنا۔ سفر حج میں لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورہ بقرہ۔ حج کے سفر میں یا حج کا احرام باندھ لینے کے بعد عورتوں سے بے حجاب ہونا اور گناہ کرنا اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا اور سخت کلامی کرنا جائز نہیں ہے۔ سفر حج میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ لڑنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر جہاز پر سوار ہوتے وقت جگہ لینے کے لیے بہت ہی لڑائیاں ہوتی ہے، حدود سے تجاوز کر کے گالم گلوچ اور مار پیٹ تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد مکۃ المکرمہ جانے کے لیے بسوں پر سواری کے وقت نہایت شرمناک انداز اختیار کر لیتے ہیں اور معلم کے لوگوں کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے بسوں پر سوار ہوتے وقت بھی عجیب منظر ہوتا ہے۔ یہ تمام مواقع بڑی آزمائش کے ہیں۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ سے مینا پہنچنے کے لیے، پھر مینا سے عرفات جانے کے لیے بسوں پر سوار ہونے میں بہت زیادہ دھکا مکی ہوتی ہے۔ ایسے مواقع میں اپنے لیے یہ طے کر لیا جائے کہ ہمیں ہر تکلیف برداشت کرنی ہے، دوسروں کی دھکا مکی
اور سخت کلامی کا جواب نہیں دینا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ دوسروں کی طرف سے ہم کو کتنی ہی تکلیف پہنچ جائے، صبر کے ستون کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے کو دور رکھ کر پورے سفر میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تلبیہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك